السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھے، میم ساکن کے قاعدوں کو اور اس کے نیچے کی جو مشق ہے اس کو آپ حضرات سنائیں۔ جی، کون سنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے طلحہ بھائی سنائیے۔ طلحہ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام پڑھیے۔ فيها لكم دينكم لم يلبسوا اللہ لم تنذرهم تم پڑھ دے، تم پڑھیں گے، لهم أجر ٹھیک ہے بس، ماشاء اللہ۔ کے بعد ٹھیک ہے بس ہے۔ محمد بھائی پڑھیے اس کے بعد۔ پڑھیے۔ ان ربهم بهم ریاض بھائی پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے۔ ان ربهم بهم ترمهم بحجارة ترمیہم بحجارة تن، تم نہیں تن، وما حجارت۔ پڑھیے پڑھیے۔ وما هم بمؤمنین۔ حمزہ کے اوپر جزم آئے تو جھٹکا دے کے پڑھنا اس کو۔ بمؤمنین ماشاء اللہ جی۔ وبشرهم بعذاب عذاب، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد میں اوپو بھائی یہاں سے پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکم مرسلون مرسلون، مرسلون مرسلون، مرسلون لهم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض
ماشاء اللہ. فهم مورزون. معرضون مورزون. معرضون. مورزون. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بہتر پڑھے آپ ماشاء اللہ. ابھی ہم قرآن مجید کی کچھ صورتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اگلی جو صورتیں سورہ ماعون اور سورہ کوثر. میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ. سورہ ماعون مکی ہے. یہ جو مکہ میں نازل ہوئی آیتیں ان کو مکی کہتے ہیں. ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں. رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت یہاں پر پورا جلدی پڑھنا ہے. أرأيت پڑھنا غلط ہے. أرأيت الذي ذی کو کھینچنا ہے. أرأيت الذي يكذب جلدی پڑھنا ہے. يكذب غلط. يكذب بالدين دال یا زیر دی کو کھینچنا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم. فذا ذال کھڑا زبر ذا کھینچنا ہے. فذلك الذي ذال یا زیر زی یہاں پہ جزم اس سے پہلے زیر ہے مدہ ہے کھینچنا ہے. يدع عین کی آواز ڈبل آنا ہے. يدع اليتيم يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم. فذا دال کھڑا زبر ذا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. يدع الیتیم نہیں پڑھنا. يدع نہیں. يدع اليتيم. آگے دیکھیے. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. يحض حا کی آواز حلق سے آنا. عین علا تعامل نہیں. على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. اس طریقے سے پڑھیں. آگے دیکھیے. فويل للمصلين فويل للمصلين مصلين نہیں مسلین بھی نہیں. صاد موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے مصلین. واو یا زبر وئی جلدی پڑھنا ہے. حرف لین ہے. یا سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھنا ہے.
فویل للمصلین، لین یا لام یا زیر لی کھینچ کے پڑھنا ہے، صاد موٹا پڑھنا ہے، مصل. آگے دیکھیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین ذال یا زیر ذی کو کھینچنا ہے، الذین جہاں بھی قرآن میں ایسا الذین لکھا ہوا ہے، الف لام ذال یا نون لکھا ہوا ہے، وہاں پر ال پڑھتے، الف کو زبر دے کے پڑھتے، حمزہ لام زبر ال ہو جاتا، وہ لام پہ زبر لکھا ہوا ہے، یہاں پر الف پہ زبر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پڑھتے کیسا الذین پڑھتے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم نہیں پڑھیں گے، عن صلاتهم، عن صلاتهم، عن صلاتهم پڑھنا غلط ہے، عن کیوں؟ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ایک حرف صاد آیا، ٹھیک ہے، صلاتهم نہیں پڑھنا، صلاتهم، صلاتهم صاد موٹا پڑھنا اور جلدی بھی پڑھنا ہے، حرکات ہے، زبر ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، سا الف زبر سا، الف مدہ ہے، ہون واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. دیکھیے آگے الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، ذال یا زیر ذی مدہ ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، نہ زبر حرکات جلدی پڑھنا ہے. ہم، ہم میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ تو با ہے، تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم یراؤون، ہم یرا میم کو ناک میں نہیں چھپانا ہے. ابھی پڑھے آپ میم ساکن کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم نہ آئے تو میم کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو ہم یراؤون، یرا را الف زبر را اوپر مد ہے، مد ہے، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، چار الف، یراؤون، حمزہ و پیش او مد ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْعُونَ، عین و پیش عو مد ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ٹھیک ہے، اب مکمل سورہ پڑھیے میرے ساتھ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ ہے سورہ ماعون، اس کی اچھی طریقے سے مشق کیجیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور سیرت کے بارے میں ہم کہاں تک پڑھے تھے، یاد ہے کسی کو؟
سیرت ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ جی، قربانی وغیرہ کے تعلق سے کسی کے کوئی سوالات ہے تو ریز ہینڈ کیجئے، اس کے بھی جوابات دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم ابھی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی محمد بھائی، کیا سوال ہے بتائیے۔ السلام علیکم۔ مفتی وعلیکم صاحب، ابھی السلام۔ اصل میں پیر کا ناخن جو ہے آدھا ٹوٹ گیا ہے، ابھی بس ہوا، اور قربانی کا ارادہ بھی ہے، تو مطلب اس کوئی کو بات پورا نہیں، پورا کاٹ کاٹ لوں؟ لیجئے، اب پورا جی کاٹ لیجئے، شکریہ، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا بڑے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے خود کام کاج کرتے تھے، خود محنت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے ہوئے تو آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ساتھ میل جول، لین دین، معاملت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے لوگ دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، اور آپ کے اخلاق کی گواہی سب لوگ دیتے تھے۔ یہی اخلاق کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے جب دیکھا تو آپ کو صادق الامین کا لقب دیا کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، اور کئی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ امین اور امانت دار کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کے کاموں سے بہت دور رہنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک پھوپھی ذات بہن کے پاس میں لے کر گئے، اور بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل ان کے پاس میں لے کر گئے، وہاں پر ان کو سمجھایا، اور حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ وہی جبرائیل، وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور پچھلے انبیاء پر آتے تھے۔ تو اب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کافی دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں بے چین رہا کرتے تھے، اس قدر بے چین رہتے تھے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی پر سے چڑھ کر وہاں سے گر جانے کا خیال ہو جاتا تھا، مگر جب بھی یہ خیال آتا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے تھے، عرض کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا تھا اور جذبات تھم جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے پہاڑوں کے درمیان سے، درختوں کے درمیان سے گزرتے تھے، تو پہاڑ اور بے جان مخلوق اور درخت بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، حضور کو سلام کرتے تھے۔ انہی دنوں میں جو ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر واپس ہو گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو یہ جب چادر اڑاؤ اس طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹے ہوئے، تو قم فانذر، آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو جو ہے اللہ کی احکامات سے آگاہ کیجیے، وربک، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی، توحید کی خاموشی سے دعوت دیتے رہے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا،
اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب علی اعلان اور کھلے عام اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیں۔ بطور خاص اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور قریش کے قبیلوں کو نام نام لے کر پکارا کہ یا بنی قریش، یا بنی عبد مناف، یہ سب کو پکار کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ کیا اگر میں اس پہاڑ پر جب جمع ہوں، سب سارے جمع ہیں، اگر میں تمہیں سے یہ کہوں کہ میرے پہاڑ کے پیچھے سے کوئی ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی بات کو ہم سچ مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایک اللہ کو مانو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بھڑک گئے، اور خاص طور پر آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، وہ اب یہ سن کر بہت بھڑکا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی اور سخت کلامی اس نے کی۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے یہ اسی کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد، محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تو برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ چنانچہ ابو لہب جو ہے اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس کے ہاتھوں کو فالج آ گیا اور وہ وہیں پر معذور ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ان کی مخالفت کرے ان کے دلوں میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر ہم اس آدمی کی مخالفت کریں گے، اس رسول کی مخالفت کریں گے تو ہمارے ساتھ ہم پر بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کوشش یہ فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کچھ گوشت، دودھ وغیرہ منگا کر چند رشتہ داروں کے لیے کھانے کی دعوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچاؤں کے علاوہ خاندان کے 40 افراد اس میں شریک ہوئے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب سب کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے باز رکھ۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی، پھر کھانے کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اسلام کی دعوت بھی دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو پیش کرنے کے بعد میں کچھ لوگ قبول کرے، کسی نے جو ہے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کون کون اس کو قبول کرنے تیار ہے، مگر جو ہے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت تھوڑے کم عمر کے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا، کھڑے ہوئے اور واضح طور پر کہا کہ میں اگرچہ سب سے چھوٹا اور کمزور ہوں مگر میں اس دین کو قبول کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے۔ تو رشتہ داروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تکلیف دینا اور اس طرح کا جواب دینا کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں چھوڑی اور مسلسل دعوت دیتے رہے۔ تو تھوڑے تھوڑے ایک دو کر کے آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو بہرحال اچھے خاصے با اثر لوگ اور سمجھدار لوگ جو تھے وہ بھی اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے، لیکن اکثر جو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تھی ابتدا میں وہ کمزور اور غریب طبقے کے لوگ تھے جن کے اوپر زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور جو معاشرے کے بچھڑے طبقے لوگ تھے ان کے اوپر خاص اثر ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی، انصاف کی، برابری کی اور ہر حق والے کو حق دینے کی، مزدور کو اس کی اجرت دینے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق دلانے کی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ایسے غریب اور کمزور قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فوری طور پر ایکسپٹ کیا، اور دین اسلام کے اندر یہی بات تو ہے کہ اس میں غریبوں کا حق جو ہے نہیں مارا جاتا، بلکہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر جو
نظام ہے، دیگر جو دنیا کے اندر سسٹم چل رہے ہیں، اس کے اندر غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو دیا جاتا ہے، امیروں کا ٹیکس معاف کیا جاتا ہے، غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام کی یہ خوبی کہ اس کے اندر امیروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے اور ان کے لیے رفاہی کام کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، معاملے کو زیادہ اہمیت بھی نہیں تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت اسلام دینے لگے، بت پرستی اور کفر شرک کے کاموں سے واضح طور پر منع فرمانے لگے، تو قریش کے سارے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت پر آمادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر میں لگ گئے، خفیہ مشورے کرتے رہے۔ جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو طے یہ کیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جو حمایت، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا اور آپ کی خاص حمایت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلاننگ انہوں نے کی کہ سب سے پہلے ابو طالب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے روک دینا چاہیے، تاکہ ہم براہ راست مخالفت کر کے انہیں کمزور کر دیں اور حضور کی جو دعوت ہے اس کو بے اثر کر دیں۔ یعنی ایک جو سہارا تھا مضبوط، اگرچہ ابو طالب بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن قریش کے قبیلے کے تھے، سردار تھے، اور ان کا ہی بھتیجا دین کی دعوت دے رہا تھا، تو بھتیجے کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے چچا، اگرچہ وہ خود اسلام قبول نہیں کرتے لیکن بھتیجے کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، ایک مضبوط سہارا تھا۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اللہ کی مرضی، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاسق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس دین کی مدد فاسق آدمی سے بھی لے لیتے ہیں، گناہگار آدمی سے بھی لے لیتے ہیں، برے آدمی سے بھی لے لیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی سے بھی لے لے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب جو ہے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، اسی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے پلاننگ کرے اور آ کے ابو طالب سے ملے اور مل کر کہنے لگے کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ اسلام کی دعوت دینے سے روک دے اور وہ اس طریقے سے ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ بولے، یہ نیا دین لے کر آیا ہے، یہ آپس میں لڑا رہا ہے، خاندانوں میں لڑا رہا ہے، تو یا پھر جو ہے آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ درمیان میں نہ آئیں، آپ آڑ نہ لیں اس کی، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ تو ابو طالب ان کی ساری باتوں کو سنتے اور ان کو سمجھا بجھا کر تسلی دے کر واپس کر دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انہوں نے اس کام سے روکا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے حوالے کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 1 سے 2-3 مرتبہ جو ہے ملاقاتیں کی، تو اب جب 2-3 مرتبہ اصرار کیا، ملاقاتیں کی، تو حضرت ابو طالب جو تھے تو انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے تم اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو، بڑھاپے کی اس عمر میں اپنے چچا کے شانوں پر ایک بوجھ تم مت ڈالو، یہ لوگ آ کر جو ہے مجھے بار بار بول رہے ہیں۔ تو چچا کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خودداری کے ساتھ میں فرمایا، چچا جان خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی اپنے کام کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے یا پھر میں خود ہلاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تم جو چاہے کرو، میں تمہیں کبھی دشمن کے حوالے نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو حسب معمول جاری رکھے۔ دیکھیں اس سے سبق ملتا ہے کہ دشمنان اسلام سے کوئی کمپرمائز نہیں، دین و اسلام کی دعوت کے سلسلے میں کوئی کمپرمائز نہیں، ہم عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ دین و اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم تو دیتا ہے کہ وطن سے محبت کی جائے، لیکن وطن کی پوجا، وطن کی پرستش اور وطن کی خاطر کفار سے، دشمنان اسلام سے کمپرمائز کر لیں اور کچھ دینی احکام کو، کچھ دینی باتوں کو، کچھ اس اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیں، یہ ہرگز ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم دین و اسلام کے کسی حکم کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ہم شرک و بت پرستی کو اختیار کریں گے، نہ ایسے سلوگن، ایسے کلمات ہم اپنے منہ سے نکالیں گے، نہ ایسے نعرے ہم اپنے منہ سے نکالیں گے جو شرکیہ کلمات ہو، شرکیہ باتیں ہوں۔ ہم عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، یہ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سارے لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے ذرے برابر بھی جو ہے غفلت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال 2-3 ملاقاتیں اس طریقے سے ابو طالب سے ہوئی۔ ابو طالب نے بھی کچھ مرتبہ ان کو غصہ کیا کہ
जो है तुम बार बार मोहम्मद के पीछे ना पड़ो। कुरैश के जो सरदारान थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि और आकर कहने लगे कि सारे के सारे सरदार हरम के अंदर जमा हो गए और किसी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास सारे सरदारों ने बुलाया। आप चूंकि इन लोगों की हिदायत के बहुत ख्वाहिशमंद थे इसलिए फौरन चले आए और इनके साथ में बैठ गए। उन्होंने अर्ज किया, ए मोहम्मद, हम पूरी कौम की तरफ से तुम्हारे आज तक किसी शख्स ने हमारे लिए ऐसे सख्त हालात नहीं बनाए। पूरी कौम परेशान है, तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो, हमारे बाप दादा को गुमराह कहते हो, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ कहते हो, तुमने हमारे दरमियान तफरका डाल दिया है। गर्ज कोई ऐसी बुराई नहीं है जो तुम ना लाए हो। अब जो है हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम अपनी इस दावत के जरिए से चाहते क्या हो? तुम्हारे इस दावत से मकसूद माल जमा करना है तो हम तुम्हें बहुत सारा माल ला के दे देंगे। अगर तुम्हें सरदारी की ख्वाहिशमंद है तो बतलाओ, हम तुम्हें सरदारी दे देंगे, अपना पेशवा और सरदार तुम्हें बना लेंगे। और अगर तुम्हारे पास में ये खबरें लाने वाला कोई जिन है जो तुम पर गालिब आ गया है, कोई असरात वगैरह की वजह से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे और इस बीमारी से छुटकारे के लिए हम इंतजाम करेंगे। तुम जो चाहते हो वो हम करेंगे, बस शर्त ये है कि तुम अपनी इस दावत को छोड़ो, अपने इस नए दीन के सिलसिले को खत्म कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बातों को तवज्जो के साथ में और सब्र से सुना, फिर पूरे इत्मीनान से उन्हें जवाब देते हुए फरमाया, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है जिनका तुमने जिक्र किया है। ना मैं माल का ख्वाहिशमंद हूँ, ना मुझे कोई मर्तबा चाहिए, ना कोई मुझे हुकूमत की ख्वाहिश है, ना मुझे दौलत की ख्वाहिश है। मुझे अल्लाह का रसूल बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा गया है। मुझ पर अपनी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हें फर्मा बरदारी करने की सूरत में खुशखबरी सुनाऊं और नाफरमानी करने की सूरत में अल्लाह के सख्त अजाब से मैं तुम्हें डराऊं। मैं अपने रब की तरफ से तुम तक पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा गया हूं और तुम लोगों की खैरखाही का हक अदा करने के लिए मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं। अब अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए फायदेमंद होगा, और अगर इस पैगाम को तुम ठुकरा दोगे तो मैं इंतजार करता हूं अल्लाह के उस हुक्म का जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कुरैश के सरदारों ने जब देखा कि आपके अंदर माल की, दौलत की, हुकूमत की कोई हिरिस नहीं है, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि हम लोगों से ज्यादा दुनिया में कोई बदहाल नहीं है, तंग माश, पानी से महरूम, हमारे पास में पानी नहीं है, तंगी है, परेशानी है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि वो मक्का के इन पहाड़ों को पीछे हटा दे जिनकी वजह से आबादी तंग हो गई, ताकि हमारा शहर बहुत वसी हो जाए और इसमें शाम इराक की तरह नहरें जारी हो जाएं और हमारे बाप दादा को फिर से जिंदा करे, बिलखुसूस कुसै बिन किलाब को जिंदा करे, क्योंकि वो हमारे बहुत सच्चे बुजुर्ग थे। अगर ये लोग जिंदा होकर आपकी बात को जो है मान लेते हैं और सच्चाई के आपके सही होने की गवाही देते हैं तो इन मुर्दों की गवाही को हम जो है मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस बेवकूफाना मुतालबे को सुना और इरशाद फरमाया, मैं इन सब कामों के लिए नहीं भेजा गया, जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूँ इसकी दावत तुमको दे दिया हूँ। अगर तुम लोगों ने इसको मान लिया तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं अल्लाह ताला का हुक्म आने तक इंतजार करता रहूंगा। ये सब मुर्दों को उठा दो, पहाड़ों को हटा दो, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुआजिजात पर लगाने की बजाय, जैसे बनी इसराइल ने अजीब अजीब मुआजिजात का मुतालबा किया था, मुआजिजात पर और ऐसी चीजों पर जो बेहुदा सवालात कर रहे हैं, अब एक ख्वाहिश इनकी पूरी करो तो दूसरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, फिर तीसरी ख्वाहिश, यानी फिर अपनी दुनिया का सवाल करना शुरू करेंगे। जबकि अल्लाह के रसूल की बेअसत का मकसद उम्मत को आखिरत की फिक्र दिलाना और उनको एक ऐसा निज़ाम हयात देना जिस निज़ाम हयात के तहत में वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि आसमान से पहाड़ हटा के दिखाओ, बारिश बरसा के दिखाओ, ये ऐसे मुतालबे करने लगे, यानी हमारी दुनिया अगर हमको मिल जाए ऊपर से तो हम अल्लाह को मानेंगे। जबकि जज्बा मानने वालों का ये होना चाहिए कि हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं, हम अपने वक्त, अपनी जान, अपनी माल, हम अपना क्या दे सकते हैं, अपने जज्बात को कम करके, अपने ख्वाहिशात को कम करके, अपने नफ्स के ख्वाहिशात को मारकर हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं। ये सहाबा इकराम की, ये ईमान वालों की सोच होनी चाहिए। कुफार की सोच क्या होती थी कि अल्लाह हमको क्या दे, अल्लाह हमको ये नहीं दिया, अल्लाह हमको वो नहीं दिया, अल्लाह को वो देना चाहिए था।
ہم نے اتنا سب کچھ کیا، اللہ نے ہم کو یہ نہیں دیا، یہ کفارہ کافرانہ سوچ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو، ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا اور کہا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ بہرحال تو یہ کچھ سیرت تھی، اس کو آپ سمجھیں اور دل کے کانوں سے سمجھیں اور بار بار سنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داعیانہ مزاج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت تھی اس کو خود بھی اپنائیں اور امت میں چل پھر کر اس کو دینے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہماری اس پڑھنے کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔